مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں, کانٹیکسٹ یہ حدیث کا کہ جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم و بدل اور متبادل دیتا ہے اس کو. تو ماشاءاللہ اکثر میں نے آپ کو کہتے سنا ہے کہ میں نے اسلام کی طرف جب آیا تو میری فیملی میرے سے چلی گئی, اپنے سگے بہن بھائیوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کافی ٹف ٹائم دیا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں, بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور ہم کس کے ساتھ, یعنی سیکریفائی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سیکریفائی کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے لیے آپ سیکریفائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کا نعم البدل نہ عطا فرمائے, نہ صرف آخرت میں بلکہ وہ دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دے گا اور وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. کون؟ جو تقوی اختیار کرے گا, یعنی اللہ کا ہو جائے گا. ان شارٹ یہ ہے. اور وارث پہ دیکھیں آپ کے اس سے نا رزق بھی ڈیفائن ہو رہا ہے کہ رزق اصل میں ہوتا کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بس نہ پیسہ ہے, نوٹ ہے, پیپر کرنسی ہے, وہ کھانا ہے, پانی ہے, کھانا پانی. حالانکہ ماشاءاللہ رزق لوئل لوگ بھی ہیں, مخلص لوگ, اللہ کے لیے محبت کرنے والے. آپ نے کہا نا راتیں اٹھ کے دعائیں کرتی ہیں. ماشاءاللہ میں نے ایک بار ایک سٹیٹس سیٹ کیا اپنے پیج پہ وارث بھائی, اس وقت میں تھوڑا سا ڈاؤن تھا. میں نے کہا کہ نا میرے لیے دعاؤں کی درخواست کیجیے. یو وانٹ بلیو وارث بھائی کہ مور دین آئی تھنک اس پوسٹ پہ 1000+ کمنٹس ہیں, اور ایسی دعائیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. یعنی یو کین ناٹ امیجن کہ یو ور اے نو باڈی ٹو بی آنیسٹ. مطلب آج سے 10 سال 12 سال پہلے یو ور اے نو باڈی, لیکن دین نے ایسی عزت دی, ایسے لوگ کنیکٹ کیے ماشاءاللہ. آپ جیسے بھائی, باقی بھائی جو ہمارے پیٹھ پیچھے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو وارث بھائی کہ رزق جو ہے وہ سوشل ویلتھ بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کے احساسات, کیفیات, جذبات, آپ کے ایموشن, اور ان کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں, یا ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ رزق ہے. لوگ جو آپ کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات کرتے ہیں, یہ رزق ہے. آپ کی عزت, مقام و مرتبہ, یہ آپ کا رزق ہے. یہ ہوا, فضا, اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین, اللہ کے لیے اللہ کا کام کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے انوائرمنٹ میں آسانیاں پیدا ہو جانا, یہ سارا کچھ الحمدللہ دین کے ضمن میں آتا ہے. باقی ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ شاید ایک تو ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر لیا, اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا. اس کو کرنے کے بعد ایک مصیبت یہ آئی کہ ہم نے سمجھا کہ دنیا آسان ہے, دین مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میری لائف ٹف نہیں, ویری ٹف تھی. جب میں نے اسلام قبول کیا تو زندگی آسان نہیں بلکہ نہایت آسان ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یعنی ہمارے جو بورن مسلمز ہیں, یعنی انہوں نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے کہ دین مشکل ہے. واللہ دین مشکل نہیں ہے. یعنی آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو یہ دین مشکل نہیں ہے. آپ اگر دن میں 5 بار اپنے ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ پوری لائف ٹائم آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے, جو آپ کو بیماریوں سے, آپ کو تنگی تکلیف, پریشانی, مجبوری, انزائٹی سے, ڈپریشن سے آپ کو بچاتی ہے. یہ تو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما رہی ہے. وہ سے کہ یہ دین جو ہے وہ مشکل ہے. آپ اپنے پیسے سے 2.5% صرف دے رہے ہیں, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں پیسہ دوں گا اور دل کو ہاتھ پڑا, لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت کتنی عطا فرما رہے ہیں. یہ اگر اللہ ہمیں آنکھیں عطا فرما دے اور ہم اس کو دیکھ سکیں تو شاید ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کافی تھا, بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکریاں تھیں, اتنے شیپس تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ, بوانا کے مقام غالباً. جی بالکل. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ مائل کرنے کے لیے ان چیفس کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, ان کو ذرا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی کہ وہ دے سکتا ہے. انصار میں 6 مگوئیاں ہونے لگیں. تھوڑا سا آپ کو پتا ہے منافقین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ نے انصاف نہیں کیا, یا یہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے مہاجرین کے لیے کیا نہیں کر دیا.
اور آج مال کنہیں مل رہا ہے، وہ لوگ جو ابھی دین میں آئے بھی نہیں، نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں، ہماری طرف دیکھا ہی نہیں، یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے وارث بھائی، اپنی ٹیم کی مسکنسیپشنز دور کرنا، یہ بہترین لیڈرشپ ہے. اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا، یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کرنے دو بات، نہیں، یہ جھاڑ بھی نہیں پلائی. ہاں جھاڑ بھی نہیں پلائی، سب کو جمع کیا، کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ واپس جا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر کیا. جب واپس آ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں واقعہ تھا الحمدللہ، ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے. بالکل صحیح بات ہے، یعنی ان کے مقدر میں بھیڑ بکریاں ہیں اور تمہارے مقدر میں رسول اللہ ہیں، تو تم کس تو پھوٹ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وی آر ویری سوری، ہم سے یقین. تو بڑی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی ہے. اور جس کے حصے میں واللہ ہے، رسول اللہ آ گئے، جس کے حصے میں توحید آ گئے، کتاب اللہ آ گئی. یہ غریب، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حامل قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی تم نے اگر امیر اور غریب کا کانسیپٹ اس دنیا کے لیے بنایا تو ممکن ہے، لیکن اگر تم اللہ کے یعنی یہاں یہ تصور کرو کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے، تو اہل ایمان تو امیر ہی ہیں. غریب تو وہ ہے کہ جس کا دامن رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے. بے شک غریب تو صرف وہی ہو سکتا. اور دیکھیں برکت کا بھی کانسیپٹ ہے نا وارث بھائی، اس کو نہیں سمجھتے اس کانسیپٹ کو ہمارے لوگ. بس وہ نا بس پیسے کی روانگی ہو، پیسہ آئی جائے، اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ٹائم میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، آپ کے ریلیشن شپس میں برکت، یہ قرآن کی برکات سے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا وارث بھائی، میں ان کے جب گھر انٹر ہوا نا، مجھے ایک بہت ہی پازیٹیو انرجی، یعنی میرا دل خوش ہو گیا ان کے نا گھر انٹر ہو کے. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر میں نا ایک لائٹ ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا ماحول ہے کہ دل کو سکون ملنے والا جو ہے نا وہ ماحول ہے. تو ایوری ٹائم آئی آسک دیم کہ جی کیا وجہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سکون بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں نا قرآن کی کلاس ہوتی، میری والدہ قرآن کی کلاس کراتی ہیں، یا کسی کے والد کرا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ بس یہ کہ کوئی عالم آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے قرآن پڑھاتے ہیں. ایوری ٹائم میں جہاں بھی گیا ہوں نا، جہاں مجھے فیلنگ آئی ہے، تو وہ خلاصہ یہ کہ اس گھر میں قرآن جو ہے وہ پڑھا جا رہا تھا اور کثرت کے ساتھ پڑھایا جاتا اور پڑھایا جا رہا تھا. اور پھر اس کی برکات ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ماشاءاللہ. اولاد میں برکت اور مال میں برکت، ظاہر ہے پھر لوگ جو دور تھے وہ قریب آنے لگ گئے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ برکت کی ایک جو ہے وہ شکل ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو حدیث ہم نے شروع میں ڈسکس کی نا وارث بھائی، کہ جو بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو اب جو ہے بہترین متبادل نہ دے.